تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا، 43 آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے، شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے، عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا، اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا، اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے، ڈسپلن ہو، ضبط نفس ہو، ایک ستھرا معاشرہ ہو، اچھا ایک خاندانی نظام ہو، اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں تھوڑا سا خطاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں حساب کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا۔ والکتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا، اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ انجیل ہے، اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ یہ جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے، تاکہ لوگ جو ہے اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ۔ اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے، جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور وہ وہاں کی جو اور گیمز ہیں، اور پاگل ہوئی ہے دنیا پاگل۔ اور شیطان کو چاہیے کیا؟ حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ہو، زندگی کس لیے ہے، جینا کاہے کے لیے ہے، موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے، اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو و لعب کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو جو خریدتے ہیں گمراہی، اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں، بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں، آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرز کو کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے، راہ حق سے منحرف کر دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور وہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ بظاہر یہ کہ سمعنا وَأَطَعْنَا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں سمعنا وَعَصَيْنَا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے گستاخ ذرا سنیے، نہ سنا جائے، نہ سنے۔ یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کو رائینا کہہ دیا ہے ہمارے چرواہے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی لین اپنی زبانوں کو موڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان کرنے کے لیے، عیب لگانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر وہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا، بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ کوئی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اب یہاں پر اس لعنت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ اور آل عمران میں وہ علیحدہ علیحدہ مقامات تھے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، اس جو کہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہیں، کوئی ایک ہاتھ پھرے کہ کوئی نشان باقی نہ، اسپاٹ ہو جائے۔ فنردھا علی ادبارہا، پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، چہرہ پیچھے اور گدی سامنے۔ جیسے کہ اصحاب سبت کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں خنزیر کی شکل بنا دی، تو فرمایا اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر وہ لعنت کر دیں جو اصحاب سبت پر ہم نے کی تھی۔
یہ تفصیل آئے گی سورہ اعراف میں، لیکن واقعہ اجمالاً جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، تو اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آ گئی۔ یقیناً اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھے باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے، لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے، لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑا طوفان باندھا ہے۔ اللہ تو ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے، افتراء ہے، بہتان ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں؟ یہ وہی جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ سورہ مائدہ میں آ جائے گا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اور دوسرے جو ہے گوئمز اور جینٹائلز، یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں حیوان ہیں، گندے لوگ ہیں۔ ان کو تو جس طرح کھاؤ، لوٹو، گسوٹو، ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو، ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو، جس طرح بھی کر سکو کرو۔ ان کے بارے میں تو لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت ہے ہی نہیں، ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں۔ جیسے ہرن ہے، پھر رہا ہے، آپ نے شکار کیا، کھا لیا، کون پوچھے گا آپ سے؟ اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے، جو چاہو کرو ان کے ساتھ۔ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے، اونچے نہیں ہو جاؤ گے، اعلیٰ عرفہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ہاں کہ ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی، فتیل کے برابر بھی۔ دھاگا، فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بقیہ کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ گٹھلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجئے، وہ فتیل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہیں سے دی جا سکتی تھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور یہی گناہ کافی ہے، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے سے کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہے، اہدیٰ سبیلا، یہ لوگ زیادہ راستے پر برحق ہیں۔ یہ ہوتا ہے ضد ضدہ میں۔ اب ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہ تھے، توحید ہے، ایمان بالآخرہ ہے، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے، لیکن جب ضدم ضدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرک بھی بہتر ہے ان مسلمانوں سے، تو ان کا دین بہتر ہے، یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت ان کی ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہو کہ ہاں جی آخر آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا، لیکن یہ کہ یہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سرے سے خالی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدیٰ من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس کو اللہ ہی نے لعنت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں، بادشاہت میں؟ یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں، جینٹائلز ہیں، یہ کس اختیار سے کیا؟ ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق؟ ام لہم نصیب من الملک،
بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے، کیا انہوں نے کوئی اختیار ان کو اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ قرآن عطا کر دیا امیین میں، آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے، اب اس پر حسد ہے، اس کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی، حکمت بھی، اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی۔ یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، کتاب ملی، تورات ملی، انجیل ملی، تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے۔ وآتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی، حکمت علیحدہ ملی، تورات علیحدہ تھی، انجیل علیحدہ تھی، اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال، اور ایک ہی جگہ پر جمع۔ وآتیناہم ملکا عظیما، تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے۔ یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم لازماً ان اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے، جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں، کھڑے رہ گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھونکنے کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم نصلیہم نارا، انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے، نئی جلدیں دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حس ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے، اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں ان کے اندر جلن ان کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا۔ اصل جو ہے احساس جلن کا، چٹکی ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کانٹا چبھا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ سکن ہے۔ تو سکن چونکہ ان کے لیے تکلیف کا موجب ہو رہی ہے، سکن جل گئی، اب انہیں نئی سکن دی جائے گی۔ بدلناہم جلودا غیرہا، اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، اس میں کمی نہ ہو۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے ظلا ذلیلا، ایسی ٹھنڈی چھاؤں، گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے۔ ذل اور ذلیل، بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں۔ یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف روح سخن اور خطاب تھا، اب پھر مسلمانوں سے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی۔ سارا اسلام کا سیاسی، قانونی، دستوری نظام اس میں ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو۔ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اس میں منصب ہوتے ہیں، منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے۔
یہ کہ برادری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے، پھر یہ امانت ہے۔ اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ عام معنی میں بھی امانت، جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے، لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے ہیں۔ نمبر 2 جوڈیشری، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ پہلی چیز ہے سیاسی نظام، کس کو امیر بناؤ، امیر المومنین بناؤ، کس کے لیے تم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بناؤ، کیا کرو، وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو۔ نمبر 2 جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب تیسری ہے لیجسلیچر۔ آپ کو معلوم ہے یہ 3 پلرز ہیں ماڈرن سٹیٹ کے، چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں تو 3 ہی ہیں، لیجسلیچر، جوڈیشری اور انتظامیہ، ایگزیکٹو۔ ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی، جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں، عدلیہ، اور اب تیسری بات لیجسلیچر۔ لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لیکن یہ کو جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی ایگزیکیوشن کی، امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں، لکھا ہوا ہے اوپر۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے احکام اور رسول کے احکام، یہ 2 مستقل سورسز آف لا ہیں، مستقل سورسز آف لا۔ منکرین سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 کی اطاعت آئی، اللہ کی، رسول کی، اولو الامر کی، 2 کے لیے اطیعوا، تیسرے کے لیے نہیں ہے۔ یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، تینوں برابر ہو جاتے، یا اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، نہیں، 2 کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں۔ اولو الامر جو ہو ایک شرط واضح ہو گئی، تم میں سے ہونے چاہیے، مسلمان ہو۔ غیر مسلم کی حکومت کو ضمن ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے، ریکنسائل کرنا۔ اولو الامر منکم، مسلمان تو ہونا کم سے کم۔ البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں، دائم نہیں، انکنڈیشنل نہیں۔ اللہ کی اطاعت مطلق، ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹس۔ رسول کی اطاعت ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹ۔ لیکن اولو الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع۔ جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں، اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا۔ یہ ہے فرق، اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید، جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو، وہ کانگریس ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، قانون سازی کرو۔ ہاں ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ نہیں ہو سکتی، بات ختم ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اولو الامر کہتا ہے میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کہاں جائے اب؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف۔ یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی، میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے، وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے۔ یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے۔
لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں، ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائڈ اور علیحدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے، یہ جوڈیشری ہے، یہ ایگزیکٹو ہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی یعنی قاضی تھے ہی نہیں، حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے، تو رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی، انکنڈیشنل ایبسولوٹ، تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی۔ فیصلہ کون کرے گا؟ جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے، وہاں ہر شخص جائے، اپنی دلیل دے، علماء جائیں، عوامی جائیں، جو چاہیں جائیں، سب وہ جو جا کر دلائل دیں، لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ ریپگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، پھر منافقین کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں طاغوتوں سے، یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اگلی آیت پہلی جو تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، وہ طغا، وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا۔ تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں، جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ گر رہا ہے، حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، تو چلو یہودیوں کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں۔ ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہودی کہتا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں۔ یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تمہارے پاس کعب ابن اشرف کے پاس چلو، اس سے معاملہ طے کرواؤ۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا، حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف۔ اب اس نے کہا اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے آ کے بات کی، امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کریں، میں مسلمان ہوں۔ وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلوار لی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے۔ اس پر واویلا مچایا، آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی، آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا، راضی نامہ ہو جاتا، اس لیے گئے تھے۔ وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ چاہتا ہے اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی، اور آؤ رسول کے پاس چلو، مقدمہ طے کراؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، کنی کتراتے ہیں۔ صدا یصدو یہ میں عرض کر چکا ہوں، رکنے کے معنی میں بھی ہے، روکنے کے معنی میں بھی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اب جب چیختے چلایا ہے عمر نے یہ کر دیا، وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف، لیکن یہاں یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آئے، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، راضی نامہ چاہتے تھے، اس لیے عمر کے پاس گئے تھے۔
اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے. وعظہم، اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، ڈانٹیے ڈپٹیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، توثیق آ گئی ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے، پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں، وہ 3 عنوانات کے تحت ہے. منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی، روزہ بھاری نہیں تھا، 3 چیزیں بھاری تھیں. ایک رسول کی اطاعت، اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے. رسول انسان ہے، ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ان کے سامنے انسان موجود تھا، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی 2 پاؤں ہیں، اس کی 2 آنکھیں ہیں. انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے، جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے. امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے؟ بڑا مشکل کام. اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں. ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد الرسول اللہ پر لایا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں. تب تو بات ہو جائے. لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا، ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی، بڑی کٹن تھی. یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی. اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی. وہ یہ کہتے تھے یہ محمد نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا. دوسری چیز جو کٹن تھی وہ تو کٹن ہے قتال، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا. خطرہ ہے، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. اور تیسری چیز ہجرت. اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں، منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے. گھر بار چھوڑ کر، خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں. اب سب سے پہلے اطاعت رسول، اس کی کیا اہمیت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. تو ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا، انفسہم جاؤ کا اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بھی استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے، وجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں. کوئی چوائس نہیں ہے. جو بھی جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. یہ انداز دیکھیے، اس کا جلال دیکھیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. اگر قبول بھی کر لیا لیکن کدورت کے ساتھ کیا، دل میں تنگی کے ساتھ کیا، تب بھی مومن نہیں ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.